إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عاتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب ذرياتنا ورقاب أصحابنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، بچی اور بچے کی تقسیم کرنے والا، وہ اللہ دینے پر آئے پوری کائنات مل کر روک نہیں سکتے. وہ اللہ روک لے پوری کائنات مل کر دے نہیں سکتے. ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم
امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ میرے اور آپ کے دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، سابقہ کئی خطبات جمعۃ المبارک میں عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جن میں بالخصوص خلفائے راشدین کا تذکرہ مختصر وقت کے اندر اختصار کے ساتھ آپ احباب کی گوش گزار کیا۔ ان میں سے سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ کا تذکرہ ابھی باقی تھا۔ اسی ضمن میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حسنین کریمین کے بابا جان اور خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند گزارشات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس طرح ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم سیدنا عمر کو ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں، بعینہ ہی سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی ہم ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم معیار ایمان سمجھتے ہیں، بعینہ ہی سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی ہم معیار ایمان سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار خلفائے راشدین، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں خیر القرون قبلی ثم الذین یلونہم، تمام لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے خلفائے راشدین کا زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، یہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے والے، ہاں عظمت اور مقام، رفعت اور بلندی یہ اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ہر صحابی کے فضیلت کو، مقام کو، مرتبے کو، رفعت کو، بلندی کو بیان کر کے چلے گئے۔ یہ تقسیم اللہ رب العالمین نے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کہ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، دوسرے عمر فاروق ہے، تیسرے سیدنا عثمان ہے، چوتھے سیدنا علی المرتضیٰ ہے، اور ان چاروں کو ایک دوسرے کی خلافت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر اعتراض ہوتا سیدنا علی کبھی بھی سیدنا ابو بکر کی صدیق کی بیعت نہ کرتے، اگر اختلاف ہوتا سیدنا علی کبھی بھی سیدنا عمر بن خطاب کی بیعت نہ کرتے، اگر اختلاف ہوتا سیدنا علی کبھی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرتے۔ سیدنا علی نے ان تین خلفاء کی بیعت کر کے آنے والی امت کو سبق دیا کہ لوگوں ہم آپس میں رحماء بینہم ہے۔ رب کے قرآن کی عملی تفسیر ہے،
اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. کہا میرے نبی کے یار وہ یار ہے. کہا جو دشمنوں کے لیے سیسا پہلائی دیوار ہے. تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں, دو ہے تو تب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, چار ہے تو تب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سیسا پہلائی دیوار بن کے لشکروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر بن کے کھڑے ہیں. سید ابو بکر صدیق کا دور خلافت دیکھ لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور خلافت سے پہلے کی بات ہے, مشرکین مکہ نے میرے نبی پاک کو مارنے کی کوشش کی, اذیتیں دینے کی کوشش کی. سید ابو بکر کو معلوم ہوا, دوڑتے ہوئے آئے, آقا کے سامنے سیسا پہلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. کہا لوگوں محمد کو کس لیے قتل کرتے ہو, کس لیے مارتے ہو؟ اس لیے کہ یہ اس ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کہا میرے محمد کا قصور کیا ہے؟ یہ صرف رب کو, اللہ کو رب کہتا ہے. اکیلے سیسا پہلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے, رب کی قرآن کی عملی تفسیر بن کے دکھا دیا. اشداء علی الکفار پہ عمل کر کے دکھا دیا. یہ نہیں دیکھا کہ مارنے والے زیادہ ہے, اذیتیں دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے, میں تنہا ہوں. کھڑے ہو گئے, لوگوں نے محمد کو چھوڑا, ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. ہاں اسی طرح عمر فاروق کی مثال ہے, اسی طرح عثمان غنی کی مثال ہے, اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کی مثال ہے, اسی طرح اشرف مبشرہ کی مثال ہے, اسی طرح نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ کی مثال ہے. ایک سے بڑھ کے ایک بہادر تھا, جری تھا, دلیر تھا, کفر سے ٹکرانے والا تھا, توحید کے لیے, نبی پاک کی نبوت کے لیے اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر تھا. معاشرے سے ٹکرا جایا کرتے تھے, خاندانوں کے سامنے سیسا پہلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے. اگر کوئی بستی والا کھڑا ہوتا, اس کے خلاف سیسا پہلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے. اس کے لیے اذیتوں کو برداشت کیا, سزاؤں کو برداشت کیا. انہی میں سے ایک سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہے. ہاں میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آپس میں پیار محبت والے تھے, رحماء بینہم تھے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے, ایک دوسرے کے مشکل میں سہارا بننے والے تھے, ایک دوسرے کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھنے والے تھے. رب نے قرآن میں بیان کیا, رب کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے. میرا ایمان اور یقین ہے پوری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, نہ رب کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے, نہ محمد کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا, لوگوں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو تبرہ کرتے ہیں, جو گندی زبانیں رکھتے ہیں, جو ان میں تفریق کرتے ہیں, ان چاروں کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو آپس میں سیسا پہلائی دیوار تھے. رب نے کہا جتنی مرضی کوئی تفریق کرتا رہے, جتنا مرضی کوئی تبرہ کرتا رہے, کہا میں رب نے قرآن کا جز بنا دیا. رحماء بینہم, رحماء بینہم, رحماء بینہم. کہا جب بھی تمہیں کوئی یہ بات کہنے کی کوشش کرے, ابو بکر اور علی کا اختلاف تھا, کہا تمہیں مناظرہ کرنے کی, بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دو کہ رب کی مانو یا تیری مانو. رب کہتا ہے رحماء بینہم, تو کہتا ہے اختلاف تھا. رب کہتا ہے رحماء بینہم, تو کہتا ہے عمر اور علی کا اختلاف تھا. رب کہتا ہے رحماء بینہم, تو کہتا ہے عثمان اور علی کا اختلاف تھا. رب کہتا ہے رحماء بینہم, بتا تیری مانو یا رب کے قرآن کی مانو. رب نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا. رب کو معلوم تھا تبرہ کرنے والے آئیں گے, اختلاف کرنے والے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا, کہا لوگوں میرے صحاب پہ تان کرنے والے آئیں گے. فرمایا یہ منافق لوگ ہوں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے اس عمل کا اعلان کر دیا, کہا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میں محمد سے محبت کرے گا. فرمایا جو تجھ سے بغض رکھے گا
وہ میں محمد سے بغض رکھے گا۔ علی سن میں محمد اس عمل کا فیصلہ کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا تجھ سے سوائے منافق کے فرمایا کوئی اختلاف نہیں کرے گا، تجھ سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ فرمایا تیری ذات پہ سوائے منافق کے کوئی تبرہ نہیں کرے گا۔ ہاں میں کہہ دینا چاہتا ہوں علی ہمارا ایمان ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری جنت ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ صرف علی ہی نہیں، سارے صحابہ ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، یہ ہماری جنت ہے۔ کوئی ہم سے ہماری جنت کو چھین نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب ہم نبی کی طرح صحاب سے، نبی کے بعد صحاب سے محبت نہ کرے، نبی کے یاروں سے پیار نہ کرے۔ کسی ایک صحابی پہ بھی ہمیں ادنا سا بھی تبرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا لوگوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں ان سے راضی، یہ رب سے راضی، فرمایا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اس عمل کا اعلان فرما دیا تھا، کہا لوگوں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ پہ تبرہ نہیں کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہیں دینی، میں محمد تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا معیار ہے، معیار ایمان ہے، ہماری جنت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ گرانا ہمارے دل کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں، ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، چراہوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، آگے بڑھ کے کہتے ہیں، جرأت سے کہتے ہیں کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کے گھرانے پہ درود نہ پڑھ دیا جائے، علی کے گھرانے کا تذکرہ نہ کر دیا جائے۔ جاؤ قرآن نماز کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم ان جیسا ایمان چاہتے ہیں، ان کا راستہ طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان جیسا راستہ جس پہ نبی کے صحاب چلے، اہل بیت چلے، اللہ تیرے نبی کے یاد چلے۔ جاؤ تفاسیر اٹھا کے دیکھ دو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اس سے مراد نبی کے یاد ہے، نبی کے ساتھی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، علی کا گھرانہ ہے، حسنین کریمین ہے، اہل بیت ہے۔ ہم نماز مکمل کرتے ہیں، نبی کی آل پہ درود پڑھتے ہیں، نبی کی آل پہ سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان کے ایمان کی گواہی نہ دے دیں۔ وہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمان اور محبت کا دعویٰ نہ کرتے۔ ہم پہ تبرہ کرتے ہو، ہمیں کہتے ہو علی سے پیار نہیں کرتے، اللہ کی قسم ہم سے پوچھ کے دیکھو، اگر ہمارے بس میں ہوتا ہم سینے چیر کے دکھاتے، اپنے دل نکال کے دکھاتے، ہمارے دل میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، اس کے گھرانے سے عقیدت کتنی ہے، حسنین کریمین کا مقام کیا ہے، سیدہ کی عزت کتنی ہے، تکریم کتنی ہے، حیا کتنا ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا ہم سینہ چیر کے دکھاتے۔ اللہ کی قسم یہ تفریق ہم نے نہیں کی، اللہ کے نبی کر کے گئے ہیں، رب نے کر دی۔ ابو بکر کا مقام پہلے ہے، عمر کا مقام اس کے بعد ہے، سیدنا عثمان کا اس کے بعد ہے، سیدنا علی کا اس کے بعد ہے۔ یہ تقسیم میرا رب کر کے گیا۔ جب علی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، شکوہ کرنے والے؟ شکوہ کرنا تھا تو میرے نبی سے کرنا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، بار بار پانی لایا جاتا ہے، آپ کو وضو کروایا جاتا ہے، آپ اٹھنا چاہتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہے، میں نے آج تک اتنی تکلیف کسی کو دیکھی نہیں ہے۔ کہتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اس حال میں بار بار سیدنا
بلال رضی اللہ تعالی عنہ حی علی الصلاۃ کی صدا لگاتے ہیں، اللہ کے نبی میں اتنی طاقت نہیں ہے جا کے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے اپنے یاروں کا امامت کروا دے۔ اللہ کے نبی نے اس عمل میں اس موقع پہ اعلان کیا، جاؤ سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھو، احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی نے ایک اعلان کیا تھا، بخاری شریف کے اندر لکھا مروا ابا بکر، جبکہ سیدنا علی بھی موجود ہیں، حسنین کریمین بھی موجود ہے، آپ کے چچا سیدنا عباس بھی موجود ہے، عقیل بھی موجود ہے، دیگر نبی کے خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا اعلان کیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو کہو محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کو امامت کروائے۔ کوئی نہیں بولا تھا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ علی بھی موجود تھے، حسنین کریمین بھی موجود تھے، آپ کے چچا سیدنا عباس بھی موجود تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بھی موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ماجی عائشہ بولی آقا میرے بابا رقیق القلب ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کسی اور کو حکم دیجئے۔ اللہ کے نبی پھر غصے میں آگے، جاؤ حدیث اٹھا کے دیکھو، نبی کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے، فرمایا میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، نبی کے بعد اگر نبی کے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ بولنا تھا تو اس وقت بولتے، یہ تقسیم اللہ کے نبی کرتے گئے ہیں، میں تو کہتا ہوں رب نے کروائی ہے، میرا آپ نے نہیں کی۔ اللہ کی قسم اگر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوتا، کوئی شکایت ہوتی، سیدنا علی کبھی بھی ان تینوں کی بیعت نہ کرتے۔ سیدنا علی نے بیعت کی، بیعت کر کے یہ ثابت کیا لوگوں علی کو کوئی اعتراض نہیں ہے ابو بکر کی امامت پہ، علی کو کوئی اعتراض نہیں ہے عمر کی امامت پہ، علی کو کوئی اعتراض نہیں ہے عثمان کے مصلی رسول پہ کھڑا ہونے پہ، اور علی ان کی اقتداء میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور سنو ان خلفاء کی زندگی کے اندر علی کو قاضی القضاء بھی بنایا ہوا تھا، جج کی سیٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور جج کو اختیار تھا وقت کے خلیفہ کو بھی اگر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے کھڑا کر لیتے تھے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے قاضی آئے جنہوں نے وقت کے خلیفہ کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کیا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ شکایت کی ہے، بتاؤ اس کا جواب کیا ہے۔ اگر اعتراض ہوتا سیدنا علی قاضی کیوں بنتے، عہدہ کیوں قبول کرتے، اور اگر کسی قسم کا کوئی اس میں نقص تھا سیدنا علی خود قاضی تھے، فیصلہ کر سکتے تھے، ان کو اس منصب سے ہٹا سکتے تھے، کیوں نہیں ہٹایا؟ اللہ کی قسم یہ سب منافقین کے ٹولے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کیا تھا۔ یہ ابن سبا کی اولاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے سے باہر اعلان کرتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں، معاذ اللہ محمد اور اس کے ساتھی کہتے زمین لوگ ہیں۔ رب کے قرآن نے بیان کیا، کہتے لا یخرجن العز منها الاذل، کہتے ہم مدینے واپس لوٹ کے جائیں گے، ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ ایک صحابی نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، آقا یہ الفاظ میں نے سنے، منافقین نے بیان کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا، مکر گئے، کہتے ہم نے تو یہ بات نہیں کی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ صحابی بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، بڑا سچا قسم کا صحابی تھا، سکا راوی تھا، کسی قسم کا اس کے بارے میں جھوٹ کا خدشہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے گواہ طلب کیے، کہا گواہ لے کے آ، کہا یا رسول اللہ میں تنہا تھا، کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، مکر چکے تھے، گواہ نہیں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی کو یقین بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی نے عدل کر کے دکھایا کہ اسلام کہتا ہے اگر کوئی تمہارے پاس شکایت لے کے آتا ہے، کوئی کسی قسم کی بات کرتا ہے، اسلام دو گواہوں کی مطالبہ کرتا ہے، اگر وہ گواہ لے کے آتا ہے اس کی بات پہ اعتبار کیا جائے گا، یقین کیا جائے گا۔ اگر وہ گواہ نہیں لاتا اس کی بات پہ کسی قسم کا یقین نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو سچا کہہ کے نکال دیا، صحابی رسول کو واپس اٹھا دیا۔ اللہ آسمانوں پہ بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج کے قرآن کی یہ آیت نازل کر دیا، کہا
جو تیرا صحابی عثمان بات کرتے ہیں یہ بات سچی ہے. منافقین جھوٹے ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم واپس جا کر کے لا یخرجن العز منها الاذل، کہ ہم مدینے میں جا کے محمد اور اس کے ساتھیوں کو جو ذلیل لوگ ہیں نکال دیں گے. اللہ نے فرمایا یہ ذلیل لوگ تیرے سے آپ کے صحابہ ذلیل نہیں ہے، فرمایا یہ خود ذلیل لوگ ہیں. یہی وہ لوگ تھے جو ان لوگوں پہ اعتراض کرنے والے تھے. نہ ابو بکر کا آپس میں اختلاف، نہ عمر کا اختلاف، نہ عثمان کا اختلاف، نہ علی کا اختلاف. علی رضی اللہ تعالی عنہ متفق علیہ شخصیت ہے، نبی کے یاروں سے پیار کرنے والے، صحابہ سے پیار کرنے والے، ابو بکر کی امامت میں نمازیں پڑھنے والے، علی کی اقتداء میں جمعے پڑھنے والے، عثمان کی اقتداء میں جہاد پہ جانے والے، عثمان کی امامت میں نمازیں پڑھنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، دعوت دی، چند لوگ مسلمان ہوئے. عورتوں میں سیدہ خدیجہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز حاصل ہے. چھوٹی عمر ہے، ابھی جوانی میں نہیں پہنچے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، مجھے نبی مانیے، کلمہ پڑھیے، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھیے. سیدنا علی نے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا، محمد کے امتی بن گئے. یہ اعزاز حاصل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کس فضیلت کو بیان کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حسن میں اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کر دینے والے، اپنے مال کو قربان کر دینے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عذاب بھی حاصل ہے کہ جس رات اللہ کے نبی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، منافقین نے، کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ جب صبح کے وقت اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلیں گے، ہم تلوار بیک وقت وار کر کے آپ کو ختم کر دیں گے، معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اعلان ہو چکا کہ آپ مکہ کو چھوڑیے، مدینہ جائیے. تیاری ہو چکی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کو تیار کر لیا، سواری کا بندوبست ہو چکا، رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے، تنہائی میں نکلنا ہے. علی کو اللہ کے نبی نے بلایا، اعتماد کس پہ کیا؟ اللہ کے نبی نے مدینے میں اور مکے میں اور بھی لوگ موجود تھے. اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، علی تیرے نصیبے کے کیا کہنے. اللہ کے نبی نے علی پہ اعتماد کیا، بھروسہ کیا. فرمایا علی رب نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا، میرے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں پڑی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ جب میں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جاؤں پیچھے سے کوئی مشرک میرے کردار پہ انگلی اٹھائے، میری صداقت پہ انگلی اٹھائے، میری امانت پہ انگلی اٹھائے. فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، محمد کے پاک بستر پہ لیٹ جاؤ. آقا پھر کیا کرنا ہے؟ حالانکہ سوچ سکتے تھے کہ چاروں طرف تلواریں ہی تلواریں، کہیں محمد سمجھ کے مجھے قتل نہ کر دے. اپنی جان کی بھی فکر ہو سکتی تھی، قربان جاؤ. علی کی صداقت پہ، علی کے ایمان پہ، علی کی محبت پہ علی کہتے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملے سنے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی صبح کا سورج طلوع ہوگا، یہ ساری امانتیں چودھریوں کو لٹا کے ہمارے پیچھے مدینے آ جانا. کہتے میں نے کوئی زندگی کے اندر ایسی رات نہیں دیکھی کہ جس رات میں میں نے اتنی مزے کی نیند کی ہو، اتنے مزے سے سویا ہوں. کہتے اللہ کے نبی نے فرما دیا علی صبح کا سورج طلوع ہوگا، یہ امانتیں چودھریوں کو لٹا کے ہمارے پیچھے آ جانا. علی کا ایمان اتنا تھا، کہتے مجھے یقین تھا کہ یہ جتنی مرضی کوشش کر لے یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، رب مجھے صبح کا سورج دکھائے گا. اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے بیان کر دی ہے. سیدنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹے، صبح کو اٹھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جب آئے، دیکھا بستر پہ علی موجود ہے. کہا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ جا چکے ہیں. کہا کہاں گے؟ کہا رب نے ہجرت کا حکم دے دیا. اللہ کے نبی ہجرت کر چکے ہیں. یہ پھر اعلان کرتے ہیں، اپنے سر میں مٹی ڈالتے ہیں، دوڑتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں.
کہ جو محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ سرخ اونٹ دیے جائیں گے، انعام دیا جائے گا، اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تلاش کرنے والے نکلتے ہیں، لمبا واقعہ ہے لیکن رب بچانا چاہتا ہے، یہ مارنا چاہتے ہیں، رب بچانا چاہتا ہے۔ رب نے بچا کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں پوری دنیا بھی آپ کو قتل کرنا چاہے، رب آپ کو بچانا چاہے، فرمائے یہ آپ کا بال بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ہجرت کی رات نبی کے بستر پر لیٹے، یہیں پہ بس گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تو تھے، ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 کو بیاہ دیا گیا، 3 کے نکاح کر دیے گئے، 2 سیدنا عثمان کے نکاح میں آئی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے ساتھ بیاہ دیا، 4تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ ابھی تک سیدہ فاطمہ کا رشتہ نہیں ہوا۔ ابو بکر و عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہر یار اپنے یار سے مشورے کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ابو بکر و عمر سے مشورہ کیا کہ یارو فاطمہ جوان ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی نیک اور اچھے رشتے کی تلاش کرو، اچھا اور نیک لڑکا تلاش کرو، میں محمد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر و عمر نکلے، علی کے پاس آئے، کہا علی تو بھی تو نبی کے خاندان میں سے ہے، نیک بھی ہے، اللہ کے نبی کا صحابی بھی ہے، اللہ کے نبی سے فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتا؟ ابو بکر عمر سے کہتا ہے، ابو بکر عمر نکاح کے لیے تو میرا بھی دل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے رشتہ مانگوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، نکاح کے اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا گھر میں کیا کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں ایک گھوڑا جو میں جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک زرہ ہے جو میدان جنگ میں پہنتا ہوں، کالی گھوڑے کو جہاد کے لیے رکھ لو، زرہ کو بیچ کے نکاح کر لو، اللہ کوئی اور عطا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے اس رشتے کو قبول بھی فرما لیا۔ کہا جاؤ علی سے کہو جا کے نکاح کی تیاری کرے، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ میں محمد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیدنا ابو بکر عمر کہتے ہیں زرہ بیچ دیں، بازار میں نکلے، کوئی چند ٹکے لگاتا ہے، کوئی چند پیسے لگاتا ہے، قیمت کم لگتی ہے۔ چلتے چلتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا عثمان یہ ہم زرہ بیچنا چاہتے ہیں۔ کہا زرہ کس کی ہے؟ کہا علی کی ہے۔ کہا بیچنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا فاطمہ اور علی کا آپس میں رشتہ طے پا گیا، نکاح کے اخراجات کے لیے علی کے پاس کچھ نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہا اس لیے ہم بیچنا چاہتے ہیں، تو مالدار ہے یا اس کو خرید لے، ذرا اس کی قیمت زیادہ دے دے۔ سیدنا عثمان اٹھ کے گھر میں گئے، اللہ نے بڑے مال سے نوازا ہوا، 400 درہم اٹھا کے لائے، تھیلی میں ڈال کے لائے، کہا ابو بکر یہ درہم میری طرف سے لے لو، جا کر کے سیدنا علی کو دے دینا، کہا کہ اس کے ساتھ اپنا نکاح کر لینا، میرا ہم ظلم بننے جا رہا ہے، میرا ہم ظلم بننے جا رہا ہے علی، فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ دے دینا، یہ زرہ بھی جا کے اس کو واپس لٹا دینا۔ کہا زرہ کیوں لٹا رہا ہے؟ کہا میدان جہاد میں زرہ علی پہنے گا، رب اجر عثمان کو عطا کرتا رہے گا۔ عثمان پہ تبرہ کرنے والوں، عثمان اور علی کی آپس میں عداوت کو بیان کرنے والوں، جس کے ساتھ عداوتیں ہوں مجھے بتاؤ، وہ اس کے نکاح کے اخراجات اٹھاتا ہے، وہ اس کو تحفے عطا کرتا ہے؟ اللہ کی قسم کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ سب افسانے ہیں، یہ سب جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس کے اخراجات کس نے اٹھائے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھائے تھے۔ نکاح کے گواہ کون بنے تھے؟ ابو بکر و عمر بنے تھے۔ سیدنا علی کے ساتھ نکاح ہوا، ابو بکر و عمر گواہ، سیدنا عثمان اخراجات اٹھانے والے۔ تم انہی کے بارے میں زبان درازیاں کرنے لگے ہو، تم انہی میں تبرہ کرنے لگے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ کہا علی علی تو میرا مولا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، کہا لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں، مشہور یہی ہے
کہ یہ جملہ اللہ کے نبی نے صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا ہے. حالانکہ سورہ تحریم کو اٹھائیے، اللہ نے یہی جملہ مولا، لفظ مولا مومنین کے بارے میں بھی بولا، اور اللہ کے نبی نے یہی الفاظ سیدنا جلیبیب کے بارے میں بھی بولے، اور یہی الفاظ اللہ کے نبی نے دیگر صحابہ کے بارے میں بھی بولے. احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بھی لفظ مولا بولا. لغت کو اٹھائیے، مولا سے مراد دوست ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ انسان جس سے پیار کرتا ہے. مولا سے مراد دوست ہے. اللہ کے نبی نے یہی الفاظ جلیبیب کے بارے میں بولے، زید بن حارثہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ بولے، دیگر صحابہ کے بارے میں بولے. اللہ نے سورہ تحریم کے اندر مولا کے الفاظ مومنین کے بارے میں بھی بولے. پتہ یہ چلا کہ لفظ مولا صرف سیدنا علی کے لیے نہیں بولا گیا، دیگر صحابہ کے بارے میں بھی بولا گیا. مومنین کے بارے میں رب نے قرآن میں بولا. اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد دوست ہے. بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ خلیفہ بلا فضل، اس سے مراد یہ کہ پہلا خلیفہ سیدنا علی ہے. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے. اور بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ مشکل کشا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ جملہ اس کی وجہ سے کوئی مشکل کشا ہوتا ہے، پھر تو سارے مومن بھی مشکل کشا ہے، پھر زید بن حارثہ بھی مشکل کشا ہے، پھر جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشکل کشا ہے. دیگر صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے لفظ مولا بولا ہے وہ بھی مشکل کشا ہے. اور سنو، مشکل کشا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی مشکل کشا ہوتا، سنو واقعہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا، کہا لوگوں کل صبح کا سورج طلوع ہوگا. کہا میں ایک ایسے شخص کو اسلام کا جھنڈا تھماؤں گا، کہا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی عہدے کی خواہش نہیں ہوئی. اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی بھی زندگی میں کسی عہدے کی تمنا نہیں کی. یہ واحد رات تھی، ساری رات جاگ کے گزاری، دعائیں مانگ کے گزاری کہ اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا یہ صبح کا سورج طلوع ہو، یہ عہدہ، یہ پرچم مجھے ملے. ہر صحابی کی یہی خواہش ہے. کہتے صبح کا سورج طلوع ہوا، صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے. بار بار اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرتے ہیں، شاید اللہ کے نبی یہ پرچم مجھے تھما دے، شاید مجھے دے دے. سیدنا عمر بھی بار بار گزرتے ہیں، شاید اللہ کے نبی یہ پرچم مجھے دے دے. اللہ کے نبی سارے صحابہ پہ نظر دوڑانے کے بعد پوچھا این علی، کہا مجھے علی نظر نہیں آتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ عشوب چشم کی مرض میں مبتلا ہے، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے. جو مشکل کشا ہوتا ہے اسے مشکل نہیں آتی، جو مشکل کشا ہوتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں آتی، جو مشکل کشا ہوتا ہے اسے کوئی دکھ نہیں پہنچتا. اللہ کے نبی نے پوچھا این علی، آقا وہ عشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی نے بلایا، فرمایا علی کو بلا کے لاؤ. بلایا گیا. اللہ کے نبی نے اپنی اس انگلی کے ساتھ اپنے لعاب کو نکال کر کے سیدنا علی کی ان آنکھوں میں لگایا جن میں بیماری ہے، جن میں تکلیف ہے. وہی لعاب جو اللہ کے نبی نے ہجرت کی رات ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا تھا، زہر ختم ہو گیا تھا. وہی لعاب جو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگایا تھا، اللہ نے ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو درست کر دیا تھا. وہی لعاب جو اللہ کے نبی نے ایک ہنڈیا میں ڈالا تھا، اللہ رب العالمین نے اس پہ برکتیں نازل کر دی تھی. وہی لعاب جو اللہ کے نبی نے کڑوے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے اس کنویں کو میٹھا بنا دیا تھا. وہی لعاب آج سیدنا علی کی آنکھوں میں لگایا گیا، آنکھوں کی بیماری ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے اسلام کا جھنڈا پکڑا، اٹھا کر کے سیدنا علی کو دیا، کہا علی یہ پرچم میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. میدان میں اتریے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ہے. علی اترے، اللہ نے برکت اتنی عطا کی. سیدنا علی کی قیادت میں اللہ نے خیبر کا قلعہ اسلام کو فتح اور کامیابی میں عطا کر دیا. یہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ علی مشکل کشا نہیں ہے. اگر مشکل کشا ہوتے خود بیماری میں مبتلا نہ ہوتے، اگر علی مشکل کشا ہوتے حسن رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ کربلا میں شہید نہ کیا جاتا، اگر سیدنا علی مشکل کشا ہوتے، علی کو کبھی کوئی دکھ نہ آتا، کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، اگر آپ مشکل کشا ہوتے، آپ کو شہید نہ کیا جاتا، یہ سارے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، بگڑی بنانے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ علی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو اگر بیان کرتا چلا جاؤں بڑا لمبا وقت درکار ہے، اللہ کی قسم وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں، جس طرح ہم عمر کا مرتبہ بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں، جس طرح سیدنا عثمان کا مقام اور مرتبے کو بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں، بے عین ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا ہم ایمان سمجھتے ہیں، ہم لازمی سمجھتے ہیں۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیار ایمان سمجھتے ہیں، ہم سارے صحابہ کو معیار ایمان سمجھتے ہیں، ہم تو صحابہ کو ریڈ لینڈ سمجھتے ہیں، یہیں پہ بس نہیں، ہم صحابہ کو اپنی جنت سمجھتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام کی عزت، احترام اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت۔